استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس سلسلے میں آج ہم آپ کے لیے دعا کی فضیلت سے متعلق موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کے فضائل سننے سے پہلے آئیے پہلے کچھ حدیث پاک سنتے ہیں۔ سرور ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دعا اللہ پاک سے حجاب میں ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا اللہ رب العزت عز و جل سے مناجات کرنے، اس کی قرب حاصل کرنے، اس کے فضل و انعام کے مستحق ہونے اور بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کا نہایت آسان اور مجرب ذریعہ ہے۔ اسی طرح دعا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متواتر سنت، اللہ رب العزت جل وعلا کے پیارے بندوں کی متواتر عادت، در حقیقت عبادت بلکہ دعا مغز عبادت اور گناہ گار بندوں کے حق میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت و سعادت ہے۔ جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کی برکت سے اس کی پریشانیاں، اس کی بیماریاں، اس کی تکلیفوں کو دور فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسے شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم اللہ پاک سے کوئی دعا کرتے تھے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میں یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزا دینے والا ہے تو وہ دنیا میں ہی دے دے۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے دعا کا انداز سکھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم یوں کیوں نہیں کہتے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرما دی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کی اہمیت ہر مسلمان جانتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک سے کیا، کن الفاظ سے اور کس طرح مانگنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل ہم یہی ساری باتیں ہمارے اس سلسلے میں سننے، سمجھنے، سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی جو حکایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کی اہمیت کا اندازہ اس حکایت سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا خالق و مالک عز و جل کیسا کریم ہے کہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں پر غضب فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کریم سے اپنی حاجات اور خیر طلب کرتے رہیں۔ اللہ پاک سے خیر طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں، اور دعا نہ صرف عبادت بلکہ
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات والارض، یعنی دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ گویا بندہ اللہ پاک سے ہم کلام ہے۔ دعا کے ذریعے ہی بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجات و ضروریات پیش کرتا ہے۔ دعا بندے کو اپنے رب کریم کی جناب میں پہنچا دیتی ہے، اس کے حضور عاجزی کرواتی اور اس کی عظمتوں کا کلمہ پڑھواتی ہے۔ جسے دعا کی توفیق دی جاتی ہے اسے بہت بڑی خیر کی توفیق دی گئی اور اس کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیے گئے، اور جس کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا اس کے لیے خیر و عافیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آج کے سلسلے میں ہم دعا کرنے کے فضائل اور دعا نہ کرنے کی وعیدیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے، تاکہ ہم دعا کی طرف راغب ہو، ہمارے بھی معمولات میں سے یہ شامل ہو جائے کہ ہم بھی اپنے رب کے حضور دعا کیا کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، ترجمہ کنز الایمان، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 24 سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماتا ہوں۔ ابھی جو قرآن پاک کی آیت آپ نے سماعت کی، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے۔ اور چونکہ عبادت کی اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے، اس لیے یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اس آیت میں یہ جو لفظ آیا ہے ادعونی، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے لوگوں تم مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول اس ادعونی کے حوالے سے یہ آیا ہے کہ اس سے مراد عبادت کرنا ہے۔ اگر اسے عبادت کے طور پر مانا جائے تو اب اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ترجمہ کنز الایمان، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ یہاں جو عبادت کا تذکرہ ہوا، جو عبادت کا ذکر فرمایا، اس سے مراد بھی دعا ہے۔ یاد رہے کہ جن آیات و احادیث میں دعا ترک کرنے پر جہنم میں داخلے یا غضب الہی وغیرہ کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں وہ لوگ مراد ہے جو مطلقاً دعا کو ترک کرتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے ہم نے دعا نہیں کرنی، جن کا یہ ذہن ہوتا ہے، یا معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے نیاز سمجھ کر دعا ترک کر دیتے ہیں۔
اور اسی وجہ سے اس کے حضور گریہ و زاری کرنے سے کتراتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں، اور یہ صورت صریح کفر اور اللہ تعالیٰ کے دائمی غضب کا باعث ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، جن میں ارشاد ہوا کہ جو دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ ترک مطلق ہی پر محمول یا معاذ اللہ اپنے کو بارگاہ عزت عز و جل سے بے نیاز جاننا، اس کے حضور تضرع و زاری سے پرہیز رکھنا کہ اب صریح کفر وہ موجب غضب ابدی ہیں۔ لہٰذا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، کہ متصل ہی ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود دعا کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت احادیث مبارکہ میں بھی دعا کے فضائل آئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی بیان کی جا رہی ہے، اور حدیث قدسی وہ حدیث ہیں جس کے راوی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ اب یہ جو فرمایا گیا کہ اور میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھ سے دعا کرے، اس کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم و قدرت سے تو ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن اس کا وہ خاص قرب جو دعا کرنے والے کو ملتا ہے اتنی بڑی نعمت و سعادت ہے کہ اگر اس نعمت پر بندے کی ہزاروں مقبول دعائیں، وہ دعائیں جو قبول ہو چکی ہیں، ہزاروں دعائیں، اور مرادیں بھی قربان ہو جائے تو کم ہے، کہ اس کے ساتھ اللہ ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا۔ ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ ایک مقام پر پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے نقل فرمایا، اے فرزند آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ کتنا پیارا فرمان ہے ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ اے فرزند آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے اور میرا امیدوار رہے گا میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ ایک مقام پر ہمارے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا سے عاجز نہ ہو کہ کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک روایت میں ہے، جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری، وہ بلا جو اتر چکی ہیں اور وہ بلا جو ابھی اتری نہیں ہے، دعا سب سے نفع دیتی ہے، تو دعا اختیار کرو اے خدا کے بندو۔ ایک مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بلا اترتی ہیں، پھر دعا اس سے جا ملتی ہیں، تو دونوں کشتی لڑتے ہیں قیامت تک، یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی، یہ کشتی لڑتے ہیں قیامت تک۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا سلاح مومن یعنی مسلمانوں کا ہتھیار ہے۔ ایک مقام پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا، بلکہ یہ معنی بعض احادیث میں حدیث قدسی کے طور پر بھی نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، یہ بھی دعا کی ایک فضیلت ہے۔ آج ہم گناہ گار ہیں، ہمارے شب و روز گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ دعا کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا رحمت کی چابی ہے، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، یعنی تقدیر کو دعا ٹال دیتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لبیک عبدی ارشاد فرماتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا ایک عجیب نعمت اور عمدہ دولت ہے کہ پروردگار عز و جل نے اپنے بندوں کو کرامت فرمائی اور ان کو تعلیم کی۔ حل مشکلات میں اس سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں، اور دفع بلا و آفت میں کوئی بات اس سے بہتر نہیں۔ یعنی بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، آفتوں کو دور کرنے کے لیے دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ احادیث کی روشنی میں ہم نے دعا کے فضائل سنے، یہ بھی سنیے کہ ایک دعا سے ایک آدمی کو کس طرح فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ 5 فائدوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ عابدوں کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ دعا فی نفس ہی یعنی بذات خود عبادت ہے، بلکہ روایتوں میں اسے عبادت کا مغز بیان فرمایا۔ جو بندہ دعا کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے وہ عابدوں کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، دعا مانگنا شریعت مطہرہ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ شریعت نے حکم فرمایا ہے کہ دعا کی جائے، تو گویا دعا کرنا شریعت مطہرہ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ تیسرا فائدہ کہ جو شخص دعا کرتا ہے وہ اپنے عجز و احتیاج کا اقرار اور اپنے پروردگار کے کرم و قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ دعا کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے کہ اتباع سنت کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے اور اوروں کو بھی تاکید فرماتے۔ تو گویا کہ دعا مانگنے والے کو چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 5، پانچواں فائدہ دفع بلا و حصول مدعا، ادعونی استجب لکم واجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ آدمی اگر بلا سے پناہ چاہتا ہے خدا تعالیٰ پناہ دیتا ہے، اور وہ کسی بات کی طلب کرتا ہے اپنی رحمت سے اس کو عطا فرماتا ہے۔
یا آخرت میں ثواب بخشتا ہے۔ سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، یا اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے، کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہیں کے واسطے جمع کر دی جاتی۔ یہ جو فضائل احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس سے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ دعا کرنا بہت فائدے کا کام ہے، عبادت بھی ہے، کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے کہ دعا کے آداب کو جب بندہ پیش نظر رکھے گا اسی وقت وہ دعا کے ثمرات حاصل کر سکے گا۔ دعا کے آداب میں بعض وہ ہیں کہ جو دعا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے اور ان آداب کے مطابق کرنا ہے۔ پھر دوسرا وہ ہے کہ جب بندہ دعا میں آئے تو اب کس انداز کے ساتھ میں دعا کرے، نگاہ کہاں ہو، ہاتھ کیسے اٹھائے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم دعا کی قبولیت کے اسباب میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کے کچھ وظائف بھی بیان کریں گے تاکہ ان وظائف کو ہم اپنے معمولات میں شامل کر کے اپنے پریشانیوں مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مہیمن، یا مہیمن، یہ جو روزانہ 29 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا مہیمن 29 بار جو کوئی غم زدہ روزانہ پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کا غم دور ہوگا۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، بس آخری یہی ہے کہ ہم دعا کی اپنی عادت بنائیے۔ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو دعا کرنے سے غفلت کرتی ہے۔ دعا کیجیے، دعا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ دعا کریں گے اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب